الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے غیب کے بتانے والے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب ایمان والوں سے فرمایا جو صاحب ایمان ہے، کسی غیر مذہب، کسی بد مذہب، کسی کافر، کسی سے نہیں ارشاد فرمایا بلکہ ایمان والوں سے یہ ارشاد فرمایا۔ اب جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ملائکہ بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کب سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، ظاہری بات ہے، اور ہمیشہ رہے گی، تو تب سے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا رہا ہے اور جو ہے پڑھا جاتا رہے گا۔ لیکن رب تعالیٰ پھر انسانوں کو بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بھی درود بھی پڑھو اور سلام خوب سلام بھیجو۔ اس میں کیا ہے کہ رب تعالیٰ میں ساری مخلوق کو شامل کرنا چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری مخلوق بھی اس میں شامل ہو جائے، اور سلام کی باری فرمایا کہ خوب سلام بھیجو۔ اب اس کی عظمت اور شان یہ ظاہری بات ہے ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درود و سلام پڑھے۔ اب کچھ حدیث مبارکہ ہیں جس سننے کے بعد ان کو آپ کا دل خوش ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 1000 مرتبہ روزانہ درود و سلام پڑھتا ہے تو تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ یا مقام نہ دیکھ لے۔ اتنی پیاری حدیث ہے۔ اب کوئی بندہ اگر اس کو معمول بنا لے، اس کے لیے یہ نہیں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ اگر پڑھے، کوئی تہجد گزار ہے وہ 1000 پڑھے 2 بخشے۔ یہ فرمایا کہ کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی میرا امتی 1000 دفعہ پڑھتا ہے تو وہ جنت میں اپنا جب تک گھر نہیں دیکھتا تب تک نہیں مرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عالیہ سے نوازا ہے، آپ مختار کل ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو تمام قوتیں شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ کو بھی آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ بشارت دی تھی کہ وہ جنتی ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ 1000 درود پاک پڑھو جنت آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، تو آپ کا فرمان رب تعالیٰ ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا بھائی آپ کوشش کریں، تمام میری بہنیں، میرے بھائی، بچے، اب سب لوگ کم از کم 1000 دفعہ درود و سلام لازمی پڑھا کریں۔ اور میرا یہ ایمان کامل ہے اور بزرگان دین بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ بندہ جب اس کی موت قریب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست میں لگا دیتا ہے۔ نمازی بھی خود بن جائیں گے جو درود پاک 1000 دفعہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل جو ہے وہ نفاق سے پاک فرما دیتا ہے، اس کو اس طرح سے پاک کرتا ہے، اس طرح سے کپڑا دھل کر پاک ہو جاتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس طرح سے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ اب ایک اور فضیلت کی ہے، یہ حدیث مبارکہ سن لیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا کہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو میرا امتی مجھ پر 1 دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو نامہ مال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کو کے نامہ مال میں 10 غلام آزاد کرنے کو اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے 1 دفعہ پڑھنے کے لیے۔ تو اگر ہم روزانہ 1000 دفعہ پڑھیں، پھر 1000 سے بھی کئی 1000 دفعہ پڑھیں، پھر دیکھیے گا کتنا کرم بالائے کرم آپ پر ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں میرا بھائی، میری بہن، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ کسی کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی عالم دین پڑھے، کوئی نمازی پرہیزی پڑھے۔ ہر مسلمان صاحب ایمان جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور اس میں اگر آپ کا وضو نہیں بھی تب بھی زبان آپ کی پاک ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب شیطان اس پہ ڈالتا ہے کہ یہ کاؤنٹر نہ استعمال کرو، گنو نہیں، کیوں نہ گنے میں، جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
33 بار سبحان اللہ، 33 بار جو ہے اللہ اکبر الحمدللہ، ایک روایت میں 34 بار اللہ اکبر کا ہے، تو وہ پڑھو۔ اور بے شمار صحابہ سے روایت ہے کہ وہ گن کر تسبیحات جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام کو 100 دفعہ آپ جب ایک نشست کے اندر 100 دفعہ استغفار پڑھتے تھے، تو یہ گن کر ہی ہے۔ باقی نمازوں کی جو ہے رکعتیں جو ہیں رکعات ہیں وہ بھی گن کر ہیں، 4 ہیں، کبھی ہم نے 5 یا 6 پڑھی۔ تو یہ کاؤنٹر اس لیے ہے کہ یہ آپ کو ایک ترغیب دیتا ہے کہ آپ نے اتنا پڑھ لیا، ابھی اور پڑھنا ہے، تو پتہ چلتا ہے روزانہ میں اتنا پڑھنا۔ اب اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 1000 پڑھو، تو 1000 پڑھیں گے، جب گنے گے تب پتہ چلے گا نا 1000 ہوا، ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے کاؤنٹر کا استعمال کریں، اب لیں اس سے، اب جب معمولی میں ہوگا تو پتہ ہوگا تو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ روٹین بنا لیں میرا بھائی، اس کو تاکید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آخری حدیث پاک کو گزار کرتا ہوں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب میرے جو امتی اس کی مرضی، اس شخص کی مرضی، اس بندے کی مرضی کہ جب تک چاہے وہ درود و سلام پڑھے۔ اب اتنا وقت ہم پڑھتے رہیں گے، اتنا وقت جو ہے اتنا وقت رحمت نازل ہوتی رہیں گی۔ اور ایک آخری روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، مجھ پر اچھے انداز میں درود و سلام پڑھا کرو کہ تمہارا درود و سلام میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اب دیکھیے، اور میری بارگاہ میں پیش بھی کیا جاتا ہے، اگر اچھے انداز میں پڑھیں گے، پیار سے پڑھیں گے تو آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم غفلت میں پڑھیں گے تب بھی ایک فرشتہ مقرر ہے آپ کی روضہ انور پر، جو وہ اس شخص کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے علاقے کا نام بتا دیتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بنت فلاں جو ہے، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات ببرکات پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھا ہے۔ اب دیکھیے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنے والدین سے بھلائی کرے تو وہ بھی درود پاک پڑھے، کیونکہ جب اتنی بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام وہ جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کے بدلے میں نظر کرام فرمائیں گے، سلام کے بدلے میں سلامتی بھیجیں گے۔ تو جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلامتی آئے گی تو پھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ خود رحمت نازل فرمائے گا تو اس پر کیسے پھر بے برکتیاں آ سکتی ہیں، کیسے ناکامی آ سکتی ہیں؟ یقین کیجیے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو نچلے درجے سے لے کر اوپر تک جو ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، تو وہ اشرفیت کا درجہ جو ہے وہ انسان کو وہ تب عطا ہوتا ہے جب یہ درود پاک کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، گناہ گار کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، مقبول بنا دیتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، تو اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کریں، پھر دیکھیے گا کیسے بدلاؤ آتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں تو گنہ گار سا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، میرا وضو نہیں ہوتا، نہیں میرا بھائی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں، مسلمان ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں، آپ پڑھیں، اور آپ صرف 1000 کو چھوڑیں، آپ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، کاؤنٹر لیں، اور جب ٹائم ملے کاؤنٹر کے ساتھ اگر آپ بزی ہیں، مصروف ہیں، تو اب زبان تو آپ کی نہیں نا کام کر رہی، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاؤں کام کر رہے ہیں، تو زبان کو استعمال کریں، لیکن جب فری ہوں اس کے بعد آپ کاؤنٹر استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی عشق نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی، آنے والے نسلوں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے۔ آمین بجان نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔